السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آج کی یہ گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے ہی عرض کی جا رہی ہے۔ 25 دسمبر کو اہل کفر اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ہم اہل کفر کے ان غلط عقائد اور رسومات کا کہیں حصہ نہ بن جائیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اور ان کے معاون اور ممد نہ بن جائیں، جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل کفر کی اس اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جانے والی گستاخی میں مسلمان بھی جہالت کی بنا پر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر
بے حد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہم پر جو بہت بڑے انعامات فرمائے ان میں سے ایک دین اسلام کا ہمیں مل جانا ہے، اور اسلام کا انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تمام آمیزشوں اور علائشوں سے پاک عقیدہ پیش کرتا ہے، اور رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور آپ کے تمام تر دلائل و براہین کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے متعلق اپنے عقائد کو درست رکھا جائے، صحیح رکھا جائے، اور یہ صحیح تصور اللہ کی ذات کے بارے میں اگر پیش کیا ہے تو اللہ کے قرآن نے پیش کیا، نبی کائنات علیہ السلام کے فرمان نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے اور اللہ احکم الحاکمین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے بارے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ایک درست عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں صرف اسلام ہی پیش کر رہا ہے، باقی آمیزشیں ہیں، علائشیں ہیں، اور بہت سی خرابیاں موجود ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات میں شرک کیا کرتے، اور ان کا شرک اللہ کی ذات میں یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن یہ تصور پیش کر رہا ہے قل هو اللہ احد، کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹیوں کو انہوں نے تصور کے طور پہ سمجھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی ٹیڑھی تقسیم ہے، جب اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جبکہ اللہ کی ذات کو نہ بیٹوں کی ضرورت نہ بیٹیوں کی ضرورت، نہ اللہ کی اولاد میں کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعض مشرکین مکہ اس قدر بد عقیدہ تھے اور یہ عقیدہ رکھتے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
سبحانہ و تعالی اما یصفون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بھی گاڑ لیے، بیٹیاں بھی گاڑ لی اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے، اور کہہ دیا اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات جو عظیم الشان ذات، کیا شان ہے اللہ کی ذات کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان ساری نسبتوں سے جو نسبتیں لوگ اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جو کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ جو کہے اللہ کی بیٹی ہے، اللہ اس نسبت سے بھی پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یصفون، یہ اللہ کی ذات کی شان ہے کہ قل ھو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی اولاد، نہ اللہ کے ماں باپ، نہ کوئی بیٹا اللہ کا، نہ بیٹی اللہ کی۔ یہی عقیدہ مشرکین کی طرح عیسائیوں کا بھی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا، ذات میں، اور کہا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا کسے تصور کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ علل اعلان ان کے عقیدے کا اظہار ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عیسائی، ان کے برے عقیدے میں کئی چیزیں شامل تھیں۔ یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ تین اللہ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ان لوگوں نے بھی کفر کر دیا۔ یہ کفریہ عقیدہ، یہ شرکیہ عقیدہ کہ جو کہیں اللہ ایک نہیں تین اللہ ہیں، اللہ کی ذات حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ انہیں بھی اللہ کہتے، اللہ نے کہا یہ کفر کر لیا انہوں نے، جنہوں نے ایک اللہ کی بجائے تین سمجھ لیے، تین تصور کر لیے۔ اور ایسے بھی عیسائی جن کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ آج کی گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے کہ نصرانی اور عیسائی آج کے دن اللہ کی ذات کے ساتھ یہ شرک سرے عام کر رہے ہیں، اور آج کے دن ہم انشاءاللہ اپنے سچے مذہب اسلام کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے وہ بھی غلط، جنہوں نے کہا کہ تین خدا ہیں وہ بھی غلط، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اور اللہ ہے وہ بھی غلط، انہوں نے بھی کفر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی کافر، تین خدا ماننے والے بھی کافر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور اللہ ماننے والے بھی کافر۔ یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور قرآن سے سچی کسی کی زبان نہیں ہے، قرآن سے زیادہ حق کہیں پہ نہیں۔ اور یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہاں بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، واحد ہے،
نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ۔ قل هو اللہ احد۔ جتنے مضامین پہلی کتابوں میں عقیدہ توحید کے تھے وہ سارے مضامین اس قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ اس لیے تو کہا کہ یہ کتاب قرآن پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کرے، یہود بھی اللہ کی ذات میں شرک کرے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائی بھی اللہ کی ذات میں شرک کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، یہ دنیا میں ایسے ایسے بد عقیدہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حصہ بنا دیا، جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں ہی اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اور یہ عقیدہ انسان کی ناشکری اور کفر کی بہت بڑی دلیل ہے، جو اپنے خالق کو بھی نہیں پہچانتا، جو اپنے خالق میں لوگوں کو حصے دار کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج کے دن یہ عیسائیوں نصرانیوں کی طرف سے جو اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، یہ یقیناً بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، اور جن لوگوں کا یہ ماننا، یہ کہنا، یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان بہت بڑے ناشکرے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ ایک صاف ستھرا عقیدہ، ایک صحیح مستحکم عقیدہ جو میرے اسلام نے، آپ کے اسلام نے مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو دیا، وہ یہی عقیدہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے کملی والے آقا، آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں ضرورت نہ کسی بیٹی کی، نہیں ضرورت کسی بیٹے کی، نہیں ضرورت کسی شریک کی۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، عظیم الشان ہے وہ ذات، جس ذات کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ اکیلا تنہا یکتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عقیدہ اور یہ فہم، یہ تصور، یہ یقین آج کی گفتگو سے میں اور آپ اپنے اندر اس قدر راسخ اور مضبوط کر لیں کہ جب بھی ہماری زبان پہ اللہ کی ذات کا تذکرہ آئے تو یہی آئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ ایک سچا سچا صاف ستھرا عقیدہ توحید چھوڑ کر غیروں کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا جائے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی برابری میں کھڑا کر دیا جائے۔
یہ دعوت، یہ برحق دعوت ہے، یہ پیغمبروں کی دعوت، یہ نبیوں کی دعوت، یہ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یہ سارے نبیوں کے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی آج ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، اور یہی دعوت دعوت اہل حدیث ہے، اور یہی دعوت اہل سنت ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کی بیٹی ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ کا تعارف ہے کیا، اللہ کا حسب نسب کیا ہے، تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے سوالوں کے جواب میں یہی سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں عرض کروں گا آپ تمام احباب سے کہ آج کے دن خصوصاً، آگے پیچھے بھی پڑھیں، آج کے دن خصوصاً اس سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کریں، پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور غیروں کے اس عقیدے پہ ایک بہت بڑی ضرب پڑ جائے۔ آج کا دن اسی تصور اور عقیدے پہ منایا جاتا ہے 25 دسمبر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے طور پر، جبکہ تاریخ میں بڑا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 کو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کئیوں نے کہا 25 کو، کئیوں نے 6 جنوری، کئیوں نے 7 جنوری، اور بھی آگے پیچھے تاریخیں بیان کی گئیں۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو کا حصہ۔ 25 دسمبر یہ عیسائی نصرانی دنیا بھر میں اس عقیدے پہ دن مناتے ہیں کہ آج جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جنا ہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی عقیدہ بد ہے، یہی عقیدہ غلط ہے، اسی کی مذمت ہر مسلمان کو ہر فورم پہ کرنی چاہیے کہ نانا جو کہے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ جھوٹ کہے، جو اللہ کی شان میں یہ بولے وہ گستاخی کرے۔ عقیدہ درست جو قرآن نے کہا، قل هو اللہ احد۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ پڑھیے قرآن، جو سچا ہے قرآن، جو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، عیسائیوں کی انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہودیوں کی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور برحق دعوت پیش کر رہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کے ماں باپ نہیں ہے۔ فرمایا پہچان پہچان، اے میرے بندے، رب کہہ رہا ہے میرے بندے پہچان میری ذات کو، اور کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے، سارے کمال اس اللہ کے لیے، ہر شان اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات
کہ جس کے بارے مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا قرآن سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کہیں بہک نہ جانا، غیروں کے بہکاوے میں نہ آ جانا، غیروں کی نقل نہ کر بیٹھنا، غیروں کی رسموں کا حصہ نہ بن جانا. چونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو. یہ آج ان کے اس کرسمس میں شریک ہونے کا مطلب کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے آج ان کے اس عمل میں شریک ہونے کا، جبکہ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم کہیں کہ نا نا، ہم اس اللہ کی ذات کو جانتے پہچانتے ہیں، اللہ احد، وہ تو اکیلی ہے. کب اللہ کی کوئی اولاد ہے، کب اللہ کا بیٹا ہے، کب اللہ کی بیٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، کئی جگہوں پہ اس بات کا تذکرہ انداز بدل بدل کے کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانو. اللہ کے بندو، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک ہے، ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے. اور یہ تو جنوں نے بھی گواہی دے دی، جنوں نے بھی گواہی دے دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. یہ جنوں کی گواہی رب نے قرآن میں بیان کر دی. کیا کہا جنوں نے؟ اللہ کہتے ہیں جنوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار بڑی شان والا ہے، ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے. اور عظمت والا کہنے کے بعد عظمت کیا بیان کی؟ کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے. اور یہ شان ہے اللہ کی. جو اللہ کا کوئی بھی رشتہ قائم کرے، تصور کرے، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اور یہاں پہ اللہ کا حصہ بنا دینا. مسلمان بھی اس بہکاوے میں بہک گئے. نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور آج کے مسلمان نے جہالت کی بنا پہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اللہ نے کملی والے آقا سے کہا کہ آپ اعلان کر کے کہیے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے اولاد بنائے ہی کسی کو نہیں. پتہ ہے آج کتنی بڑی اللہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور ہوگا. آج احساس نہیں ہے. مسلمان بھی بعض ان لوگوں کے اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، بذات خود چلے جاتے ہیں رواداری کے طور پر. اسلام نے رواداری سکھائی ہے کچھ اور طریقے سے. رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے برے عقیدے کا حصہ بنا جائے، ان کے شرک کا حصہ بنا جائے، ان کے کفر کا پارٹنر بنا جائے. رواداری اور چیز ہے، عقیدہ توحید اور چیز ہے. یہاں پہ کہہ دیتے ہیں رواداری کے طور پہ ہم گئے ہیں. بڑے بڑے علماء چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرسمس کے موقع پہ ان کا حصہ بنتے ہیں، رواداری کے طور پر کیک کاٹتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے. یہ مبارکباد تو عام لوگ بھی دے لیتے ہیں، یہ عام لوگ بھی مبارکباد دے دیتے ہیں. آگے پیچھے انہیں چوڑا کہتے ہیں.
اور جب یہ دن آتا ہے انہیں کرسمس مبارک دے دیتے ہیں، میری کرسمس کہہ دیتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کاش کہ مسلمان کو پتہ چل جائے اور وہ اس عمل سے رک جائے کہ کسی عیسائی کافر کو کرسمس کی مبارک نہیں دینی، میری کرسمس نہیں کہنا، کیونکہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کا جملہ ہے، یہ اللہ کی توہین والا کلمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے قرآن کی ایک دو آیتیں اور ایک حدیث، پھر بات میں مکمل کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ کتنی بری بات کہہ دی تم نے، اللہ کی ذات کے بارے تم نے کتنی بری بات کہہ دی۔ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کی ذات کو دی جانے والی گالی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا کسی کو اختیار کر لیا۔ سنیے قرآن کا یہ مقام، سنیے کہ اللہ اس جملے کو کتنا بھاری، کتنا بڑا، کتنا سنگین، کتنا خطرناک تصور کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ فرماتے ہیں سن سن میرے بندے، قرآن کی آواز سن، میری کرسمس کہنے والے سن، کرسمس میں جانے والے سن، ہم عیسائیوں کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیے سچا رب کا کلام قرآن سنیے اور وہاں سے اپنی ہدایت کی راہ اختیار کیجئے کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اس جملے پہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا اور بیٹا بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آسمان کو احساس ہوتا نا اور زمین کو بھی احساس ہوتا اور پہاڑوں کو بھی احساس ہوتا، شعور ہوتا، تو کیا ری ایکشن کرتے جب دنیا میں کہا جاتا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یا کہا جاتا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کہا جاتا کہ آج اللہ نے عیسیٰ کو بطور بیٹا جنا ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ کہتے کہ رب کی اولاد ہے، آسمان پھٹ جاتا، زمین کھل جاتی، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے۔ جب لوگ کہتے کہ اللہ کی اولاد ہے، اتنا خطرناک یہ کلمہ اور جملہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بھائی اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ کو بیٹے یا بیٹی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کسی کو اولاد بنائے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، یہ کل قیامت کے دن سارے اللہ کے سامنے اللہ کے غلام بن کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے آج عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد اور اللہ کا بیٹا، آج اللہ نے بطور بیٹا حضرت عیسیٰ کو جنا۔ پڑھیے سورہ مریم، وقت نہیں کہ میں ساری پڑھ کے سناؤں، سورہ مریم جا کے پڑھیے گا، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 سے پڑھیے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، کس طرح اپنی قدرت کے ساتھ اللہ نے کلمہ کن کہا تو اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ جب یہ بیٹا لے کے لمبی بات ہے اپنی قوم میں گئی تو قوم والوں نے اعتراض اٹھایا، چونکہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی۔ جب فرشتہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تو یہی کہا تھا
بھائی میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، قانون ہی پورا نہیں ہوا۔ فرشتے نے کیا کہا؟ اصول تو یہی ہے کہ شادی ہو تو پھر اولاد بیٹا بیٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے کلمہ کن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قوم کے پاس اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے کے گئی، قوم نے اعتراض کیا، مریم یہ کیا کیا؟ تو تو بڑی زاہدہ عابدہ پارسا نیک خاتون، تیرا باپ بھی اچھا، تیری ماں بھی اچھی، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہیں اور اپنی گود میں یہ بیٹا اٹھایا ہوا اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رب کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ بات میں مکمل کر رہا ہوں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم یہ بچہ جو تیری گود میں پڑا ہے یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ یہ بول سکتا ہے؟ ابھی ان کا اتنا کہنا تھا، رب نے اپنی قدرت سے جناب عیسیٰ کی زبان میں قوت گویائی پیدا کر دی۔ جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ سنو کائنات کے عیسائیوں، نصرانیوں، حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہنے والوں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا ہے انی عبد اللہ، میں رب کا بیٹا نہیں، رب کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میرا رب مجھے کتاب دے گا، میرا رب مجھے نبی بنائے گا، میرا رب مجھے باپ برکت بنائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوصانی بالصلاۃ، میرے رب نے مجھے وصیت کی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت یہی حقیقت کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آج یہ گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کی شان میں توہین ہو رہی ہے، اللہ کی ذات کو گالی دی جا رہی ہے، اور اس گالی کا حصہ مسلمان بنتے ہیں، کبھی میری کرسمس کہہ کے، کبھی انہیں گفٹ دے کے، کبھی کارڈ دے کے، کبھی ان کے اس عمل میں شریک ہو کر اللہ کو گالی دینے والوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آج خود بھی میں اور آپ سمجھیں، اپنے قریبی لوگوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ لوگوں نانا کسی کو میری کرسمس نہیں کہنا، مبارک بھی نہیں دینی، کیونکہ ان کا مطلب کیا ہے کہ آج اللہ نے بیٹا عیسیٰ کی شکل میں جنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، حدیث قدسی کہ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یقول، کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا جو کہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَأَنَا الصَّمَدُ، میں بے نیاز ہوں، الذی لم ألد، میں نے کوئی بیٹا نہیں جنا، ولم اولد، میرے کوئی ماں باپ نہیں جنہوں نے مجھے جنا ہو، ولم یکن لی کفوا احد، میرا تو کوئی شریک اور برابری کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے، اللہ کی ذات تنہا ذات ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، پڑھیے گا خود بھی، گھر میں بھی کہیے گا، عام آج کے دن سورہ اخلاص پڑھیں تاکہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کافر، یہ بے ایمان، یہ نصارہ، یہ یہود، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا ہمسر اور اللہ کا شریک نہیں۔
اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اسی عقیدہ توحید پر ہمیں ساری زندگی زندہ رکھے اور اسی عقیدہ توحید پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔